رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم اور عزیز دوستو، پچھلی جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال کے ذکر و تذکرے سے جو انسان کو فوائد فضیلت حاصل ہوتی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ عنوان تو بہت طویل ہے، مختصراً آپ کے سامنے اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی جماعت بیٹھتی ہے، الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان پر ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان بندوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، سکون و طمانینت اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور وذکرہم اللہ، اللہ رب ذوالجلال ان کا ذکر کرتے ہیں، فی من عندہ، اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ذکر کرنے والوں کا نام لیتے ہیں۔ تو ذکر کرنے والے فائدے سے خالی نہیں، وہ اللہ کے مقبول بھی بن جاتے ہیں، ان کی عبادت میں بھی سکون ہوتا ہے، ان کے دن رات کے اوقات سکون و اطمینان کے ساتھ گزرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے ان کے دلوں میں، ان کے روح کے روئے روئے میں پروردگار کی طرف سے سکون و اطمینان داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے وہ گناہوں سے بھی بچنے والے ہوتے ہیں۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو زبان اللہ کے ذکر سے دور رہتی ہے، شیطان ان لوگوں کا ساتھی اور قرین بن جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نام میں، اس کی یاد میں ایسی برکتیں رکھی کہ جب کوئی دل اللہ کو یاد کرنے میں مصروف رہتا ہے، ذکر میں لگا رہتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیا اس کے دل میں بسی ہے اور تمام قسم کے افکاروں سے، فکروں سے اس کا دل گھرا ہوا ہے، شیطان اس کے دل پر ڈستا ہے، ڈنک مار دیتا ہے، اور اس کا ساتھی اور دوست ہم نشیں بن جاتا ہے۔ طرح طرح کے گناہوں کے وسوسے اس کے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور انسان شیطان کی بات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے، اولیاء اکرام نے، صوفیاء اعظام نے اپنے پاس آنے والوں کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا نام لینے، تسبیح پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ ذکر کرنے والا ہی زندہ ہے، جو ذکر سے خالی ہے حقیقت میں وہ مردہ ہے، وہ شیطان کی آغوش میں ہے، اس کا ساتھی شیطان ہے۔ میں کہوں تو جھوٹ ہو سکتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب اس کا دوست کون؟ شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے انسان، تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا،
میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ سے پوچھیں گے وہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے تیرے جنت تیرا مقام تھا، جنت میں شیطان نے تجھے ورغلایا اور باہر کیا، چونکہ تیرا گھر جنت ہے، تجھے لوٹ کے آنا دوبارہ جنت میں ہے۔ شیطان کو میں نے وہاں رہنے نہیں دیا کیونکہ اس نے تجھے پھسلایا، تجھے بہکایا، وہ میرا دشمن تیرا بھی دشمن، میں نے اس کو جنت سے دھکیل دیا، باہر کر دیا۔ لیکن اے انسان، دل میرا گھر ہے، جنت تیرا گھر، میں نے اس سے شیطان کو نکال دیا، تیرا دل وہ میرا گھر ہے، میرے آنے کی جگہ ہے، تو نے شیطان کو اس میں بسایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے۔ ہمارا دل پاک ہو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوارات آئیں گے، اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ کس سے پاک؟ گناہوں سے پاک۔ کس سے پاک؟ شیطان سے پاک، شیطانی کردار سے پاک جب دل ہوگا تبھی رحمان کی طرف سے برکتیں، اس کی طرف سے انوارات، اس کی طرف سے تجلیات اس دل میں اترتی ہیں۔ اور جب دل پاک و صاف بن جائے اس وقت انسان کے نکلنے والے، بدن سے نکلنے والے، اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا، ایمان والے، ایسی ان کی کیفیت، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پریشانی کا شکار ہیں، اسٹریس میں ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ان کی بیماری کا واحد علاج اللہ کی یاد ہے، اللہ کے نام کا ورد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں پریشانی دور کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، بے چینی کی کیفیت سے باہر آنا چاہتے ہو، تمہیں اطمینان چاہیے، ذکر کرو۔ کس کا؟ اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ جب بندہ مومن بار بار اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے، بار بار کے ورد کرنے سے اللہ کے نام کا اثر اس کے دل میں اترتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ اللہ کا نام فقط اس کی زبان و لسان سے نہیں نکلتا بلکہ اس کے دل سے بھی اللہ کا نام نکلتا ہے۔ تب جا کر ہماری زبانوں سے نکلنے والا یہ لفظ اللہ، بیمار پر پڑھو صحت ملے گی، پریشان پر پڑھو، پریشان شخص پر پڑھو پریشانی دور ہو جائے گی، مشکل میں پھنسے انسان پر پڑھو مشکل سے باہر نکل آئے گا، گمراہ انسان کے سامنے پڑھو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ جس حال میں آپ پڑھو گے، جس پریشانی میں آپ اللہ کا نام لوگے، اللہ رب ذوالجلال اس کا نام لینے کی برکت سے اس پریشانی سے آپ کو نکال دے گا۔ تاتاریوں کا غلبہ ہو رہا تھا، ہر طرف منگول حملہ کرتے ہوئے شہروں کے شہر تباہ کرتے آگے بڑھ رہے تھے، مسلمانوں کے شہروں پر دھاوا بول رہے تھے۔ جب ان کو مسلمانوں کو پتہ چلتا کہ تاتاری قوم کے لوگ آ رہے ہیں، مسلمان اپنے گھروں کو خالی کر دیتے۔ اتنا دبدبا، ایسی ظلم و زیادتی، ایسی پریشانی اور اس طرح کہ ان کی طرف سے خطرات کا لاحق ہونا، پورے مسلمانوں کی آبادیاں، بستیاں مسلمانوں سے، مسلموں سے ویران ہو جاتی، خالی ہو جاتی، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو
جایا کرتے. جس کو بھی شہر میں تاتاری قوم کا کوئی بندہ دیکھ لیتا اس کو مار دیتا, قتل کر دیتا. ایسا ظلم, ایسا استبداد, ایسا قیامت خیز وہ ظلم کا طوفان کھڑا کرنے والے تاتاری, ایسے لوگ جب بھی جہاں بھی انہوں نے حملہ کیا بستیوں کو اجاڑ دیا, بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, عورتوں کی عصمتوں کو انہوں نے برباد کر دیا, اور جوانوں کو, بوڑھوں کو, سب کو تہہ تیغ کر دیا, خون کی ہولیاں کھیلی. ایسے زمانے میں ایران کے پاس, تہران کے پاس ایک گاؤں جس کا نام دربند ہے, اس گاؤں میں یہ تاتاری لوگ داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہونے کا پتہ چلا شہر کے لوگ شہر خالی کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک اللہ والے شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں اندر بیٹھ گئے, ساتھ میں ان کا ایک خادم رہ گیا, کوئی ان کے ساتھ نہ رہا, سب کے سب گھروں کو چھوڑ کر شہر خالی کر کے باہر چلے گئے. شہزادہ سارے شہر میں اس کے خادم کو, نوکر کو بھیجا, فوجیوں کو بھیجا, پتہ لگاؤ کوئی تو مسلمان شہر میں ہوگا یا سب نے شہر چھوڑ دیا, خالی کر دیا. تو اس کے ایک فوجی نے آ کر اسے اطلاع دی, مسجد میں 2 آدمیوں کے علاوہ سب نے شہر خالی کر دیا. شہزادے نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بیڑیاں ڈال کر میرے پاس لے آؤ. تو فوجی نے, اس کے سپاہی نے ان دونوں مسلمانوں کو, اس اللہ والے کو اور اس کے خادم کو, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر شہزادے کے سامنے ان دونوں کو کھڑا کر دیا. شہزادے نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم آنے والے ہیں؟ اللہ والے نے, شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا مجھے معلوم تھا کہ آپ آنے والے ہیں, اسی لیے تو لوگوں نے شہر خالی کر دیا ہے. شہزادے نے پوچھا پھر تم نے کیوں خالی نہ کیا, تم کیوں چھوڑ کر نہیں چلے گئے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے گھر سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. شہزادے کو غصہ آیا, اس نے کہا تمہاری یہ حالت دیکھو, ہم نے بیڑیاں ڈال کر تمہیں ہمارے سامنے کھڑا کر لیا ہے اور تم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہو کہ کوئی ہمیں نہیں نکال سکتا, ہم نے تمہاری یہ حالت بنا دی. اس پر انہوں نے اپنے بیڑیوں کو دیکھا اور شہزادے سے کہا ان بیڑیوں کی بات کر رہے ہو, اور ایک لفظ اللہ اپنی زبان سے نکالا, کہا اللہ, اور ان بیڑیوں کو جھٹکا دیا, یہ ساری بیڑیاں گر کر اس کے سامنے پڑ گئی. شہزادے کو ان کی اس حالت کا اس کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی, ایسا ڈر محسوس ہوا, اس نے اجازت دے دی کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں. کبھی کبھار چھپ چھپا کر شہزادہ اس اللہ والے سے ملنے کے لیے آ جاتا. تو جب اللہ والے نے اس شہزادے کے دل کی کیفیت کو دیکھا, بصیرت الہی سے اللہ نے جو اللہ والوں کو فراست بصیرت عطا کرتا ہے اس کی برکت سے انہوں نے بھانپ لیا کہ اس کا دل بدل چکا ہے. اس سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. میرے بھائیو, اللہ کے نام میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کے نام میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں, ایسے انوارات اور ایسی تجلیات ہوتی ہیں. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آپ جانتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, واپسی کے موقع پر دوپہر کا وقت تھا, گھنی جھاڑیاں تھیں, لوگوں نے رات اس دوپہر میں کچھ آرام کرنے کے لیے, کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے درختوں کے سائے میں متفرق طور پر سب نے سایہ تلاش کیا. ایک کیکر کا, سمورت کہتے ہیں عربی میں کیکر کے درخت کو, وہ فرماتے ہیں ہم نے کیکر کا درخت جو بہت گھنا تھا اسے دیکھا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس درخت کو چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی, درخت کی شاخ پر لٹکا دیا اور آپ اس درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے.
इतने में जिन लोगों से मुसलमानों का मुकाबला हुआ था, उन दुश्मनों का एक देहाती शख्स छुपते छुपाते लोगों की निगाहों से बचते बचाते, क्योंकि लोग कैलूला कर रहे थे, आराम कर रहे थे, लोगों की निगाहों से छुपते हुए वो सीधे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। आपकी तलवार जो दरख्त से लटक रही थी उसको अपने हाथ में ले लिया। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खोली, आप बेदार हुए और आपने उससे, आपके सामने वो खड़े होकर आपसे पूछने लगा, अब बताओ मैं यमनऊका मिन्नी, कौन है जो मुझे आज आपको मुझसे बचाएगा, कौन माने होगा, कौन आपको मुझसे बचाएगा। सरकारे दो आलम फख्र बनी आदम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 मरतबा हुजूर ने अल्लाह का नाम लिया। जैसे ही हुजूर की जबान से अल्लाह का लफ्ज निकलना था, उस देहाती दुश्मन के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, उसके हाथ से वो तलवार छूट गई। फिर सरकारे दो आलम ने अपनी तलवार अपने हाथ में ली और उस दुश्मन से आपने पूछा, बता अब तुझे कौन मुझसे बचाएगा, तू कैसे बच के यहाँ से जाएगा। मेरे भाइयों, हर मुश्किल में बचाने वाली जात अल्लाह की है, मुश्किलों को आसानी में तब्दील करने वाली जात अल्लाह की है, बीमारी से सेहत में तब्दील करने वाली जात अल्लाह की है, हर तंगी से फराखी की तरफ निकालने वाली जात अल्लाह की है। हुजूर ने फरमाया, अब तुझसे मुझे बचाने वाला अल्लाह है, अब बता कौन है तुझे जो मुझसे बचा सकेगा। वो डर रहा था, कांपते कांपते लरसते हुए उसने कहा, आप तो बेहतरीन इंसाफ करने वाले, रहम करने वाले, कुन खैर आखिदिन, आप बेहतरीन तलवार पकड़ने वाले बन जाइए। ये जुमला हकीकत में वो माफी की भीख मांगना है, आप मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर तो तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का बंदा और उसका पैगंबर हूँ। उसने कहा, अब तो मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर हुजूर ने, फिर उसने कहा, एक काम मैं कर सकता हूँ, कभी आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा, मुसलमानों के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगा और जो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा कभी भी उनका साथ नहीं दूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीम अखलाक का मुजाहरा फरमाया और उसको आजाद कर दिया। चाहते तो आप उसे एक वार में जहन्नम रसीद कर सकते थे, लेकिन आपने उसे मुआफ कर दिया। आपने अपने अखलाक का मुजाहरा कर दिया और उसको जाने दिया। ये आदमी अपनी कौम के पास आया और दास्तान सुनाई और कहा कि बेहतरीन शख्स है और ये जमीन पर सबसे बेहतरीन इंसान है जिनके पास से होकर मैं आ रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का नाम, अल्लाह पाक ने उसमें इतनी बरकतें रखी हैं। हजरत शेख अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस शहजादे के सामने अल्लाह का नाम लिया, बेड़ियां टूट कर नीचे पड़ गई, नीचे गिर गई, तो शहजादे के दिल पर इसका असर हुआ, बड़ी हैबत उस पर तारी हुई, तो उसने उनको छोड़ दिया। दिल उनकी तरफ माइल हो गया था, वक्तन फवक्तन उनसे मिलने के लिए आता। एक मर्तबा जब अल्लाह वाले ने देखा कि इसका दिल मोम हो चुका है, नेकी को कबूल करने के काबिल हो चुका है, तो उससे कलिमा पढ़ने को कहा। शहजादे ने कहा, कलिमा तो पढ़ लूंगा लेकिन लोगों के सामने ऐलान नहीं करूंगा, अगर ऐलान करूंगा तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह वाले ने कहा, ठीक है पढ़ लो, लेकिन उस वक्त ऐलान करो जब अल्लाह तुम्हें हुकूमत से नवाजेगा। उसने फौरन कहा, क्या मैं हुकूमत के काबिल बनूंगा, हुकूमत करूंगा, मुझे हुक्मरानी मिलेगी? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है, जो इल्हाम मुझ पर किया है, उसकी बरकत से मैं कह रहा हूं कि तुझे एक दिन हुकूमत मिलेगी। 30 साल
کا عرصہ گزرتا ہے، 30 سال کے بعد اس شہزادے کو حکومت ملتی ہے، وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ کے نام کی یہ برکت ہے، ہم آج ہماری زبانیں دنیا کی بول چال سے تو بھری ہوئی ہیں، تر ہیں رتب اللسان ہیں، دنیا کی باتیں اور نہ جانے کیا کچھ ہم بولتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان کھلتی ہے، بولتی ہے اور ذکر کرتی ہے، تو دنیا کا ذکر ہماری زبان پہ، دنیاوی کاموں کا ذکر، دنیاوی ترقیات کا ذکر، دنیاوی لذتوں کا ذکر، دنیاوی عیاشیوں کا ذکر ہے۔ کوئی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اللہ کا نام لینے والی ہو، اللہ کو پکارنے والی ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والی ہو۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کتنا کرو؟ اس نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، جتنا چاہو کرو، کثرت سے ذکر کرو، خوب ذکر کرو، چلتے چلتے بھی کرو، اٹھتے ہوئے بھی کرو، بیٹھے 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 بھی کرو، لیٹے لیٹے بھی کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اتنا معمولی اور آسان نہیں ہے کہ ہم اسے بھلا دیں، یاد رکھیں۔ اللہ کے ذکر کو اگر ہم بھول رہے ہیں تو یہ ہماری توجہ کی ضرورت ہے، شیطان ہم پر مسلط ہو بیٹھا ہے، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا ساتھی، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیاوی کام کرتے ہوئے، دنیا کے بول بولتے ہوئے، دنیا لکھتے بکتے ہم بڑے کامیاب ہو گئے، جی نہیں، شیطان ہم پر مسلط ہو چکا ہے، وہ ہم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا۔ اور جب شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ چلو قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، جب شیطان انسان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے، تو شیطان کا پہلا کام یہ ہے فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، ذکر اللہ کو بھلا دیتا ہے، ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت بن جاتے ہیں، شیطان کا گروہ بن جاتے ہیں، اور جو شیطان کا گروہ بن جاتا ہے اس کی جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ان کی دنیا بھی خسارے میں، خسرت دنیا والآخرہ، آخرت بھی ان کی گھاٹے میں۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا فریب ہے اور ہم اس کے چنگل سے آزاد ہونا بھی نہیں چاہتے۔ اگر ہم اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ذکر میں اپنا وقت لگاؤ، صبح بھی ذکر کرو، دوپہر میں بھی ذکر کرو، شام میں بھی ذکر کرو،
کرو، رات میں بھی کرو، دن میں بھی کرو، چلتے پھرتے بھی ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے بھی، کھڑے کھڑے بھی، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرو۔ خدا کی قسم اللہ کے نام میں جو مزہ ہے وہ حکومت کی کرسیوں میں مزہ نہیں ہے۔ اگر حکومت میں ہی مزہ ہوتا، کرسی میں ہی مزہ ہوتا تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے تخت کو نہیں چھوڑا ہوتا، حکومت نہیں چھوڑ دی ہوتی۔ انہوں نے حکومت کو ٹھکرا دیا، تخت کو لات مار دیا، اللہ کے ذکر کو اپنا لیا اور وہ مزے لینے لگے اللہ کی یاد کے، اللہ کے نام کے۔ دلوں کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ فقیروں کو اللہ کا نام لینے میں کیا لذت ملتی ہے تو یہ بادشاہ، یہ شاہان و شہنشاہ فقیروں سے بھی جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں، انہیں لڑنے اور بھڑنے کے لیے آ جائیں، کیونکہ جو سکون انہیں تخت و تاج و کرسی میں میسر نہیں، فقیر کو اللہ کے نام لینے میں وہ سکون میسر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بھائیو، آج جو ڈپریشن کی بیماری، اسٹریس کی بیماری، 2-4 دن پہلے ہی ایک خاتون نے اپنی بیماری کا میرے سامنے فون پر اظہار کیا۔ وہ کہہ رہی تھی 23 سال سے میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں۔ تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے سال ہا سال دوائیوں پر، ٹیبلٹس پر ہم منحصر ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، قرآن مجید ہماری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، جسمانی آرام بھی ہے اور روحانی کیفیت میں تبدیلی کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ہم اس کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ تو ایک اللہ کا لفظ بیڑیوں کو توڑ دے، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے صحابہ اکرام افریقہ کے جنگل میں گئے۔ انہوں نے جنگلی جانوروں سے کہا جہاں کے جنگلی جانور مشہور ہیں، زہریلے جانور درندے مشہور ہیں، انہوں نے ان جنگل کے درندوں سے کہا ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ اس آسمان نے دیکھا اور روئے زمین اس کی گواہی دیتی ہے کہ ان جنگلی جانوروں نے، شیرنی نے اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کا نام لینے والے جنگل میں قدم رکھ چکے ہیں، رسول اللہ کے غلام آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو پکارنے والے صرف انسانوں پر حکومت نہیں کرتے، صرف زمین کے ٹکڑے پر حکومت نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ صرف انسانوں پر ہی حکومت نہیں ہوتی بلکہ جانوروں پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کائنات کی مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے، اور جس طرح سے یہ چاہتے ہیں ویسے اللہ کی مخلوق کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں مدینہ منورہ میں جب ایک جگہ سے آگ نکل کر آ رہی تھی، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اس آگ کو بجھا کے آؤ۔ انہوں نے اپنی چادر نکالی اور اس کو گول کیا، جس طرح سے کوڑا ہوتا ہے، چابک ہوتا ہے، اس طرح سے اس چادر کو بنا لیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا اور پھر اس آگ کی طرف گئے۔ اس کو ہانک رہے تھے جیسے چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہے، گھوڑے والا گھوڑے کو ہانکتا ہے، اور کوئی جانور کا مالک اپنے جانور کو ہانکتا ہے، اسی طرح انہوں نے اس آگ کو ہانک دیا اور ہانکتے ہانکتے وہ آگ جیسے ہی یہ اس کوڑے کو، اس چادر کو اس کی طرف پھیرتے، آگ پیچھے ہٹتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس مقام پر چلی گئی جہاں سے وہ آگ نکلی تھی۔ یہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دریائے نیل سوکھ چکا تھا، مصر کے لوگوں نے یہ پیغام بھیجا کہ یہاں اگر ایک خوبصورت عورت کو زیور سے لبریز کر کے اس میں بلی دی جائے اور اس میں اس کو قتل کر دیا جائے، خون بہا
دیا جائے تو پھر یہ بہنے لگے گا۔ امیر المومنین نے اسی خط پر جوابی خط پیچھے لکھا اور کہا اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہ، ورنہ تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ خط ان لوگوں نے اس دریا میں پھینک دیا، وہ دریائے نیل بہنے لگا اور آج بھی اپنی پوری شان و بان کے ساتھ، اپنی آن بان کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے۔ یہی امیر المومنین ہے۔ مدینہ منورہ کی زمین لرزنے لگتی ہے، اس میں زلزلہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اٹھتے ہیں اپنی ایڑی کو زمین پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زمین رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ اسی وقت زلزلہ رک جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ کے صفات، اللہ پاک نے جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ان کو اپنانے کی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اگر کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے غفلت کرے گا، میرا نام لینے سے روگردانی کرے گا۔ ذکر سے مراد ایک تو ذکر اللہ اللہ کرنا، اس کا نام لینا، ذکر سے مراد قرآن مجید اس کی تلاوت کرنا، ذکر سے مراد اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ آپ ذکر سے ان ساری چیزوں کو، ذکر کا ایک معنی واضح و نصیحت، کوئی بھی معنی آپ لیں، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کیا کریں حضرت، وقت نہیں ملتا، ذکر کرنے وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنے وقت نہیں ملتا، تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ملتا ہے، لیکن اللہ کا نام لینے کا ہو، سبحان اللہ پڑھنے کا ہو، درود پڑھنے کا ہو، ہمیں کہاں سے وقت ملتا ہے؟ ہمیں تو باتوں سے فرصت نہیں، دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں، دوست سے بات کرنے کے لیے گھنٹے موجود ہیں لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ زندگی تنگ کر دی جائے گی، پریشانیوں کا شکار، مصیبتوں کا شکار، قرض کا شکار، حادثوں کا شکار، بیماریوں کا شکار، اپنے اندر باوجود مال و دولت ہونے کے تنگی محسوس کرے گا، پریشانی محسوس کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیاوی زندگی بھی تنگ، موت بھی تنگی کی حالت میں، اور قبر اتنی تنگ کہ زمین ایسے ملے گی مٹی آپس میں کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی۔ حضور نے یہ ان انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ یہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح سے دھنس جائے گی، اس پر قبر بھی تنگ، اور قیامت کا وہ قیامت خیز منظر، وہاں بھی اس کی زندگی تنگ، اور جہنم کا وہ گڑھا باوجود زندگی ہونے کے اسے تو موت نہیں آئے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت میں اللہ اسے اٹھائے گا تو اندھا بنا کر اٹھائے گا، آنکھوں سے محروم ہوگا، نابینا ہوگا، اس کو تعجب ہوگا۔ قال پروردگار ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعما، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں آنکھ والا تھا، مجھے تو نے آنکھ دی تھی، آج کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میرے بندے نافرمان، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میری طرف سے نصیحتیں آئی تھی، بولنے والوں نے تجھے بتایا تھا، میرا ذکر تیرے سامنے ہوتا رہا، اور تو کیا کیا؟ فنسیتها، ان آیتوں کو، میرے ذکر کو، میرے تذکرے کو، لوگوں کی واضح نصیحت کو تو نے بھلا دیا۔
آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى آج تیری مدد کو کوئی نہیں آئے گا. آدمی اپنے باپ کو پکارے گا, باپ ساتھ نہیں دے گا. ماں وہ جو رات دن ایک کرتی بچے کی پرورش کے لیے, خود بیمار ہونا برداشت کر لیتی, بچے کا ایک درد برداشت نہیں کر سکتی تھی, وہ ماں آج کام نہیں آئے گی. وہ اولاد جو باپ کا سہارا تھے وہ کام نہیں آئیں گے. جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اولاد اس کے کام نہیں آئے گی. وہ دوست جس کے ساتھ رات بتانے کے لیے دور دور جا کر وہ رات بتاتا, ہوٹلوں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کھانے میں مزے لیتا, مختلف قسم کی شربتیں پی کر مزے اڑاتا, گھنٹے گزر جاتے دوستوں کی گپ شپ میں, رات کا حصے کا پتہ نہ چلتا, نہ نماز نہ تلاوت نہ ذکر. جن دوستوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, ایسے دوست جس کی وجہ سے بیوی کا بھی کبھی خیال نہ تھا, ماں باپ کا بھی خیال نہ کیا, وہ دوست بھی کچھ کام نہیں آئیں گے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, یہ وہ ہیبت والا دن ہوگا, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ, ماں سے بھی بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا. وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم شأن یغنی, کوئی کسی کا نہ ہوگا, سب کو اپنی پڑی ہوگی. ہر کوئی چاہے گا کاش دو جہاں کی ساری نعمتیں مجھے مل جائے, دنیا کی تمام دولت مجھے مل جائے, ساری نعمتیں مجھے نصیب ہو جائیں, اور میں ساری نعمتیں ساری دولتیں سارے خزانے سب کچھ میں دے کر آج جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لوں. ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا خاندان سب کچھ میں فدا کر دوں. کس لیے کہ آج میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. وہاں کوئی بچنے والا بچانے والا نہ ہوگا, کوئی ہمت و جرت کا پر بھی نہیں مار سکے گا, رب کے سامنے کوئی اپنے لب کو کھول بھی نہیں سکے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا, اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں زندگی گزارنے والوں, ذکر اللہ کو, ذکر الہی کو ہلکا سمجھنے والوں, یاد خداوندی کو ہلکا لینے والوں, کل قیامت میں اٹھو گے تو اندھے اٹھو گے, نابینا اٹھو گے. آج لوگوں کی زبانوں پر قسم قسم کے اعتراضات ہیں, ذکر کیوں کریں, اللہ اللہ کیوں کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے, لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ, حضور نے فرمایا فرشتے ان پر اپنے رحمت کے ساتھ اپنے پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ونزلت علیہم السکینہ, سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے, سکون و اطمینان ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وذکرہم اللہ, اللہ ان کا نام لیتے ہیں, فی من عندہ, اپنے پاس جو فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ مقرر فرشتے ہیں ان کے پاس اللہ رب ذوالجلال اللہ کا نام لینے والے, ذکر کرنے والوں کا نام لیتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ, اللہ اللہ کہنے والے پر قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اور دوسری حدیث میں اس کو آپ نے یوں فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ پکارا جاتا رہے گا, اللہ کا نام لینے والا جب تک کائنات میں روئے زمین پر باقی رہے گا تو قیامت نہیں قائم ہوگی. پتہ چلا اللہ کے نام کی یہ برکت ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا باقی رہے گا اور دیگر احکام کو پورا کرنے والا باقی رہے گا, بلکہ آپ نے فرمایا صرف کوئی اللہ اللہ کا نام بھی روئے زمین پر لینے والا باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی
आसमान के निजाम को बराबर जारी रखेंगे, सूरज बराबर गर्मी और रोशनी फेंकता रहेगा, चांद की चांदनी खत्म न होगी, फूलों की महक बाकी रहेगी, ये परिंदों की चहक बाकी रहेगी, और ये दुनिया की सारी रंगीनियां ये रंग बरंगी बाकी अल्लाह पाक रखेंगे, क्योंकि अब भी उसका नाम लेने वाला और ये जमीन पर बाकी है। तो ये अल्लाह के नाम की बरकत है। मेरे भाइयों, आज हम गाफिल हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने आपको कुरान के हवालों से बचाया, आपको हदीस मुबारका के जरिए से बचाया, मैंने आपको अल्लाह वालों के वाक़यात के जरिए से बचाया कि अल्लाह का नाम लेने वाले की, अल्लाह के नाम लेने की बरकत से अल्लाह वाले की कैफियत क्या होती है, इंसान पर अल्लाह की तरफ से कैसी रहमतें, किस तरह बरकतें, अनवारात और तजल्लियात उतरती हैं, और अल्लाह की मदद उसके साथ कैसे होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी व अना माअहू इज़ा ज़करनी, बंदा जब मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, मैं उसकी मदद में लगा रहता हूँ। कितने ऐसे नेक बंदे जो दिन में लाखों मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाले, लाखों मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने वाले, हजारों मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, हजारों मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले, मेरे रब की कसम ये अल्लाह की तौफीक से है, उनका जाती कमाल कोई नहीं, लेकिन ये अल्लाह की तौफीक के लिए आगे बढ़ते हैं, बार बार उसकी याद में रहते हैं, वो हमेशा दिल की तरफ मुतवज्जे होते हैं, कहीं दिल में दुनिया तो नहीं आ रही है, कहीं दिल में शैतान की तरफ से वसवसा नहीं आ रहा, शैतान भी जपता रहता है, इंतजार में लगा रहता है, वो दिलों को झांकता है, देखता रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को बनाया ही ऐसे है कि जिस तरह हमारी रगों में खून दौड़ता है, शैतान को अल्लाह ने ताकत दी कि हमारी रगों में खून के साथ वो दौड़ सकता है। दुश्मन भी कैसा, जो हमें नजर नहीं आता वो हमको देखता है, हमारा जाहिर भी देखता है, हमारे अंदर को भी झांक कर देख सकता है। आप ही बताएं, उस दुश्मन से मुकाबला करना तो कितनी ताकत हमारे पास भी होनी है, कैसी तैयारी हमें भी करनी है, लेकिन नहीं, हम गाफिल हैं। पूछो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से, एक साहब उनके घर के सामने से गुजरे, अमीरुल मोमिनीन को देखा, घर के बाहर बैठे हुए हैं, इनका कुछ काम था, काम से फारिग हुए, फिर दोबारा आए, देखा अमीरुल मोमिनीन उसी जगह पर घर के बाहर बैठे हुए हैं। इन्होंने पूछ लिया, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, घर आपका है, घर के बाहर बैठने का आपका मामूल नहीं, आप दरवाजे के बाहर बैठे, घर में अंदर क्यों नहीं? इरशाद फरमाया, मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा आई हुई और घर में मेरी अहलिया मौजूद नहीं, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ। आप अंदाजा लगाएं शैतान के वसाविस से हिफाजत करने का कितना एहतिमाम है। कोई अमीरुल मोमिनीन पर इल्जाम नहीं लगा सकता, तोहमत नहीं लगा सकता। अल्लाह का ऐसा फजल उनके साथ है, जिस गली से उमर गुजरते हैं उस गली से शैतान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। इसके बावजूद महफूज रहने, अपने आप को बचाने का कितना एहतमाम है, और हम घंटों औरतों से बात करते हैं, फोन में भी, और गाहकों को तिजारत के नाम पर दिल में किस किस्म के वसाविस और ख्यालात का गुजर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुफ्तगू ना की जाए, लेकिन अगर तन्हा औरत और मर्द हो तो तीसरा शैतान होता है, इसलिए हमेशा बचने की हमको फिक्र करने की जरूरत है। तो वो शैतान में अर्ज कर रहा था, वो हमको देख सकता
ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کے ظاہر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ سکتا ہے، ہمارے دل میں بھی جھانک سکتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بندہ غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، ذکر سے غافل ہے، فوراً حملہ کرتا ہے۔ جب ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اپنے ڈنگ کو خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے، اگر سامنے جائے گا تو جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کی یہ برکت ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور خوب کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وعلی جنوبہم اور وہ پہلو کے بل لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج ہم اللہ کے ذکر سے اتنے غافل ہو گئے، نماز میں کھڑے ہیں، دل ہمارا کہیں دور ہے، دماغ دکان میں ہے، کہیں اور گھوم رہا ہے، کوئی پیسے گن رہا ہوتا ہے، کوئی بینک میں جو بیلنس ہے اس کے خیال میں ہوتا ہے، کوئی زمین و پراپرٹی میں ہوتا ہے، کوئی دوست کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی گھر میں بیوی بچوں کی ضرورت کے خیال میں پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ذکر اللہ کے لیے وقت فارغ نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو، اللہ کی یاد میں تھوڑا سا وقت نکالو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ نماز پڑھو گے تو اللہ کی یاد میں پڑھو گے، قیام کرو گے تو اللہ کی یاد کے ساتھ قیام کرو گے، رکوع کرو گے تو اللہ کی یاد کے ساتھ رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے تو خدا تمہیں یاد آئے گا، اس کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے گی، اور اپنی پستی اور ذلت تمہیں سمجھ میں آئے گی، اپنی تواضع اور عاجزی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر ذکر سے ایسے غافل رہو گے، ذکر کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو پھر نماز ایسی گزرے گی، نماز پڑھ کر بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھی کہ بھی نہیں پڑھی۔ آج ہماری نماز ایسی ہی بن چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ذکر کے چھوٹنے کا، چھوڑ دینے کی نحوست ہے۔ تو ذکر الہی میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی کہ انسان کی توجہ ایک جانب مرکوز ہوتی ہے، اور اس کے برکات و ثمرات و انوارات سے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدے اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وسبحوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا بکرۃ واصیلا، صبح میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اور شام میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، خوب کثرت سے اللہ کی پاکی صبح میں بھی بیان کرو، شام میں بھی بیان کرو، دن رات اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارو۔ یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا ذکر تمہاری زندگی کو وہ ترقی کے راستے پر لا دے گا، تمہاری کمائی میں برکت ہوگی، اور ایسی برکت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے اللہ اسے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ وہی اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میری طرف سے کوئی بات نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کی یاد و اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرے گا، زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، ذہنی سکون ختم ہو جائے گا، جسم بیماریوں کا اڈا بن جائے گا، پریشانی
بیماریاں اس سے کبھی نہیں چھوٹیں گی، ختم نہ ہونے والی بیماریاں اس کو گھیر لے گی۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے جس کی برکت یہ ہے روح بھی اطمینان حاصل کرے گی، جسم بھی صحت حاصل کرے گا۔ امریکہ کی ہارورڈ میڈیکل اسکول کے پروفیسر نے یہ اپنے ریسرچ میں 1-2 سال نہیں بلکہ 10 سال کا ریسرچ کر کے اس نے اپنا مقالہ لوگوں کے سامنے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کے سامنے، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے سامنے پیش کیا۔ اس مقالے میں اس نے اپنے مضمون میں اس کا ذکر کیا۔ اس مضمون میں اس نے ڈاکٹروں کو پڑھ کر حیرت میں ڈال دیا، حیران کر دیا کہ صبح شام اگر کوئی دل کا مریض 20 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ضرور وہ دل کا مریض صحت پائے گا، افاقہ محسوس کرے گا، آرام محسوس کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر کہاں کا؟ امریکہ کا، وہ امریکہ جو اسلام کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے پوری دنیا میں اپنی طاقت بھیجتا ہے، فورس بھیجتا ہے۔ اس کی پوری مشنری سرکاری و غیر سرکاری سب اسلام کے خلاف وہ لگائے رکھتا ہے۔ وہاں کا ڈاکٹر پروفیسر ماہر 10 سال کے ریسرچ کے بعد اپنا مقالہ پیش کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے صبح میں مسلمان اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی برکت یہ ہوگی ذہنی تناؤ اس کا ختم ہوگا اور اس کی روح بیدار ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا دل بوجھ کم کرے گا، اس کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ آج سائنسی دنیا میں ترقی کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ذکر کے فوائد بیان کیے، اللہ کا نام لینے کی برکتوں کو بیان کیا، اللہ کے کلام کی تلاوت میں جو اللہ نے برکتیں، انوارات اور برکت رکھی اس کو بیان کیا۔ پھر بھی ہم اس غفلت سے دور ہونا پسند نہیں کرتے۔ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ وہ قرآن ہے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی اللہ کا یہ کلام محفوظ ہے۔ پھر آسمان دنیا پر اللہ نے اس کو نازل کیا اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ اپنی طرف سے یہ بتا دیا، ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کا یہ ڈاکٹر یہ اب کے سائنسدان 2020 میں وہ مرا ہے، اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ 7-8 سال پہلے اس نے اپنی تحقیق پیش کی ہو، لیکن 1400 سال پہلے 15ویں صدی پہلے اللہ نے اپنے کلام میں اپنے محبوب پر یہ آیتیں اتار دی، ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مولوی بیٹھ کر چیخ چیخ کر آپ کو کہے گا اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو، دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ اس کا تو یقین نہیں کرو گے، کم از کم ڈاکٹر کی بات پہ تو عمل کرو۔ دل کی بیماریوں میں گرفتار ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، خوب اللہ کا نام لو، صبح بھی اسے پکارو، شام بھی اسے پکارو، چلتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اسے یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی روحانی بیماریوں سے بھی پاک کرے گا، جسمانی امراض کو بھی ختم فرمائے گا۔ کینسر جو بیماری ہے، ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سائنسدان اور سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے جو خلیے، اس کے جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے ٹینشن کے ٹکراؤ، جو اس کے جسم کے اندر جو سیلز ہیں وہ ٹینشن بار بار کے لینے کی وجہ سے جو اس کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سیلز پیدا ہوتے ہیں، انسان کینسر کا مریض ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں برکت رکھی ہے، ذکر کرو ٹینشن دور ہوگا۔ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج انسان کھوجنے سے قاصر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن میں اپنے نام میں رکھا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں صحت وہ دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہی مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، کثرت سے ذکر کرنے کی اور اسے یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، پچھلی جمعہ بھی میں نے
نے نماز کے بعد آپ سے گزارش کی تھی کہ جمعہ میں ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا وقت آپ فارغ کریں، قرآن حدیث کی بات